السلام علیکم، میرا نام ہے سدرا عاطف اور میرے چینل کا نام ہے سدرا کی زندگی فیملی کے ساتھ۔ آج صبح صبح بنا رہی ہوں میں ناشتہ جو ہے وہ آملیٹ کا بڑا ہی اچھا لگتا ہے، آملیٹ اور پراٹھے کا ناشتہ۔ بس جی جب کہ میں امی کی طرف آئی ہوں نا تو اس طرح سے ناشتہ یعنی کہ ہیوی کرنا شروع ہو گئی، نہیں تو میں زیادہ تر سلائس ہی ہلکا پھلکا ناشتہ ہوتا تھا۔ امی کے گھر آ کے تو شاید بھوک زیادہ لگنا شروع ہو گئی ہے، یہ پتہ نہیں کیا قدرتی بات ہے کہ جب امی کے گھر آتے ہیں، ایسے جب ہم اپنی نانوں کے گھر جاتے تھے نا، امی جاتے ہوتے تھے اپنی والدہ کی طرف، تو امی کہتے ہیں ہمیں بھی بہت بھوک لگتی تھی، شاید ماں باپ کے گھر جا کے پیٹ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے۔ بس جی ادھر بن رہا ہے بڑا زبردست سا ناشتہ، اور ناشتے کے بعد پھر زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے، دوسرے کاموں کی طرف جو ہے ہم وہ جو شروع ہو جاتے ہیں۔ بس جی میں اپنی شادی کے بعد تھوڑا عرصہ ہی مجھے ہوا تھا، یعنی کہ تقریباً 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، تو میں امی کی طرف آ گئی تھی، یعنی کہ کچھ عرصہ آ گئی تھی، پھر چلی گئی، پھر آ گئی، پھر چلی گئی، کہ حالات تھوڑے بہتر ہوتے ہیں۔ آپ کو جب آپ پریکٹیکل لائف میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا اس چیز کا کہ حالات کب ایک دم سے ڈاؤن ہو جائیں۔ بس جی میرے ساتھ تو کچھ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آئی کیا ہوا ہے یا کیا نہیں، ہر چیز ایسے چلی گئی یہاں سے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، شاید میں نے ایسے کبھی کسی کا سنا نہیں یا دیکھا نہیں، یا پھر پتہ نہیں، سمجھ نہیں آئی مجھے اس چیز کی۔ جو میرے شادی کے شروع کے دن تھے نا بہت اچھے تھے، اب بھی بہت ہی اچھے ہیں، جو وقت اللہ پاک لے کے آتا ہے زندگی میں اچھے طرح گزرتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ بس جی اللہ ان کو بخشے، میری جو ساس تھیں وہ بہت اچھی اور نیک خاتون تھی، بڑی نمازی پرہیزگار تھیں، اور وہ ان کو مجھ سے بہت زیادہ پیار تھا، یعنی کہ میں ان کی بڑی بہو تھی تو وہ بڑا میرا خیال رکھتی تھیں۔ گھر میں نوک جھوک تو ہو ہی جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ میرے ساتھ بہت اچھی تھی، اللہ پاک ان کو جنت میں گھر جو ہے نا اعلیٰ گھر عطا کرے۔ بس جی جب وہ ان کی دنیا سے جانے کی دیر ہے تو بس حالات ایسے، پہلے تو ویسے بھی شادی کے بعد ہی ڈاؤن ہوتے سمجھ نہیں آئی کیسے ڈاؤن، کیا سارا کچھ ہی چلا گیا، گھر چلا گیا، فیکٹری چلی گئی، اور گھر کے سارا سامان چلا گیا، تو پھر جب اتنے برے حالات ہوں تو پھر سہارا ماں باپ ہی دیتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں مجھے، میں امی کی طرف ہی آئی ہوئی ہوں، ان کے پاس ہی رکتی ہوں، اب جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے پھر جاؤں گی۔ تو شادی کے سٹارٹ والا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ ایسے جیسے گزرتا ہی نہیں، گزر جاتا ہے لیکن بھولتا ہی نہیں۔ بس جی میری جو ساس تھی نا انہیں بہت مزہ آتا تھا میرے ہاتھ کے کھانے کھانے کا، بس اللہ پاک نے ان کی زندگی اتنی رکھی تھی کہ اللہ پاک کو جو ہے اپنے نیک بندوں کی جلدی ضرورت پڑ جاتی ہے اور وہ دنیا سے جلدی چلے جاتے ہیں۔ شادی ہوتے ہی مجھے ایسے لگا کہ میرا امتحان کا سلسلہ جیسے شروع ہو گیا ہے، تو جب میرا بیٹا پیدا ہوا ہے نا تو تب جو تھا نا میرا زیادہ ٹائم ہاسپٹل میں رہا تھا، کیونکہ مجھے پریویئر ٹائپ 4 میں ہو گیا تھا، تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو آپ ویسے بھی نہیں رہ سکتے، اور وہاں پہ میں تقریباً 2 سے 3 ماہ ایڈمٹ رہی ہوں، اور اتنا مشکل اور ٹف ٹائم تھا نا۔ باجی اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور سب کے حالات جو ہیں بہتر کرے، باجی ہر ایک کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو وقت جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ بدل بھی جاتا ہے، اور ہر انسان پہ مشکل وقت بھی آتا ہے، تو بس تھوڑا صبر سے اور ہمت سے کام لینا چاہیے تو زندگی بڑی آسان گزرتی ہے۔ باجی جب شادی کا تھوڑا ہی عرصہ یعنی کہ جب میرا بیٹا ہوا ہے اس کے بعد میں امی کے گھر ہی میرا چھلا ہوا تھا، اس کے بعد جب میں اپنے سسرال گئی ہوں نا تو جو تھا سب ٹھیک ہوتا ہے، بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اچانک ہی کچھ دنوں کے بعد نا تو میرے ہسبینڈ کو کال آئی میری والدہ کی، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، خیر انہوں نے مجھے نہیں بتایا، ایک رات گزر گئی، صبح کا دن آیا، اللہ جانے ان کے ذہن میں کیا آیا کہ اس کو بتاؤں نہ بتاؤں، اس کو لے کے جائیں کہ نہ لے کے جائیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے اچانک سے کہا کہ نا تم چلو، تمہاری ایسے والدہ کی طبیعت خراب ہے تو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، تو ہم چلتے ہیں امی کی طرف چلتے ہیں۔ تو جو تھا نا سارا کام میں نے گھر کا کر لیا تھا، بس تھوڑے سے برتن رہ گئے تھے، ناشتے کے بعد کی چند ایک پلیٹیں جو تھیں وہ رہ گئی تھی، تو میں نا
جو ہے جلدی سے ریڈی ہو گئی، کیونکہ میرے ہسبینڈ تھوڑے غصے کے تیز ہیں، تو اس وجہ سے وہ جلدی غصہ کر لیتے ہیں، تو میں پھر نا جلدی سے ریڈی ہو گئی۔ میں نے خیر کپڑے جو پہنے ہوئے تھے تو وہی ایسے ہی پکڑا، بایا پکڑا، تو میں چلی گئی۔ وہاں امی کی طرف جب آئی ہوں تو امی کی اچھی خاصی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ یہاں پہ مجھے تھوڑا ٹائم لگ گیا، ٹائم سے مراد مجھے 15 سے 20 دن لگ گئے ہاسپٹل میں آنا جانا، اور ایسے اس حالت میں امی کو چھوڑ کے نہیں آ سکتی تھی۔ جب میں گھر گئی ہوں نا تو پھر کیا ہوا، یہ ہوا کہ میں دیکھ کے حیران اور پریشان ہو گئی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایسا ہوا کہ میرے جو چند ایک میں پلیٹیں رکھ کے گئی تھی نا، وہ چند ایک پلیٹیں نہیں، وہ اتنے زیادہ برتن کٹھے رکھے گئے تھے نا میرے لیے کہ اس کو اب پنش کرنا ہے۔ یہ عورت جو ہے 2 برتن نہیں دھو کے گئی جو چھوڑے ہوئے تھے، اس کو دھو کے جانے چاہیے تھے۔ یقین مانے میں آپ کو بتا نہیں سکتی، ایسی چیزیں انسان کو تکلیف دیتی ہیں نا کہ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ رشتے تو سائڈ پہ ہو گئے نا، انسانیت کے رشتے بھی نہیں رہتے۔ تو جو تھا نا وہ اتنے زیادہ برتن تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے، بڑے بڑے دیج کے، تو کوئی شوکس میں برتن نہیں تھا، کوئی کیبن میں برتن نہیں تھا، کسی جگہ کوئی برتن نہیں تھا۔ تو میں دیکھ کے حیران اور پریشان ہو گئی۔ تو میں نے کہا جب گھر میں ایسے بات ہوئی تو کہتے آپ یہ ایسے برتن چھوڑ کے گئی تھی نا، آپ کی پنش یہی ہے سارے برتن دھو۔ تو مجھے حیرت اس چیز پہ ہوئی کہ آپ کیسے، اچانک سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بس جی امتحان جو ہے نا شادی کے بعد بہت اچھے لوگ قسمت والوں کو ملتے ہیں، باہر نہیں تو زندگی کا، شادی کا نام ہی امتحان ہے، امتحان سے بس بھری ہوئی ہے۔ خیر وہ جب میں نے برتن دھوئے نا تو ایک دم میں آج بیٹھی تھی صبح ناشتے کے بعد، تو مجھے وہ سین یاد آ گیا۔ میں نے کہا کیا کچھ، اور میں نے اپنی والدہ کو گھر آ کے کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہوتا ہے ایسا کہ آپ فون پہ یا ایسے اپنے والدین سے بات کرتی ہو، اپنی بہنوں سے بات کرتی ہو، لیکن میں جو تھی نا میرا ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میں تو صدمے میں تھی، یہ ہوتا کیا، کرتے کیا، کہتے کیا ہیں۔ ہسبینڈ کے سامنے کچھ اور ہوتا تھا معاملہ، میرے ساتھ بعد میں کچھ اور ہوتا تھا۔ اتنا میں کہتی ہوں اپنے ہاتھ سے بیاہ کے لے کے جاتے ہیں بہوؤں کو، اور پھر ایسے بیر نکالتے ہیں نا کہ بس اللہ ہی ان کو سمجھ دے۔ تو اللہ کسی کی بھی بیٹی کو اتنے مشکل حالاتوں سے نہ گزارے۔ تو بس جی ایسے ہی پھر جب میں آئی، پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، ویسے میری بات نہیں ہوتی تھی، میں نے کہا یہ کیا ہے، تو خیر انہوں نے بھی تو یہی کہنا تھا نا، اچھا چل کوئی بات نہیں، تم کر لو، کوئی نہیں۔ اور بڑا کچھ انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن برداشت بھی ایک حد تک کرنا چاہیے، اتنی حد تک نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں۔ اور اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، وقت کسی پہ بھی برا آ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر ہمیں اللہ پاک نے طاقت دی ہے تو اختیار دیا ہے تو سب کچھ میرے، ایسے نہیں ہوتا۔ ایک دم ایک سیکنڈ لگتا ہے وقت بدلتے وقت، لیکن ہم یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ایسا کچھ کرتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں اللہ کا خوف ہونے کے باوجود ہم اس حد تک جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس۔ اور جب میں گئی نا، جب میرا بیٹا چھوٹا تھا تو اپنے سسرال گئی، کام والی بند کر دی انہوں نے۔ اتنا میرا سویر قسم کا جو تھا، سیزیرین ہوا تھا، تو پھر بھی 1 مہینے میں، 1.25 مہینے میں آپ کا اتنا کور تو نہیں ہوتا، تو زخم ابھی ہوتا ہی ہے۔ تو جو ہے کام والی کو بالکل منع کر دیا گیا کہ یہی کام کرے گی نا، اب آپ بہو لے کے نہیں آتے، ایک کام والی آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اور بیٹا کماؤ ہو تو بیوی جو ہو اس کی وہ بھی کام والی چاہیے۔ تو پھر ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ اس نے کام کیا، اور یہ بھی سننے کو پھر ملتا ہے کہ آپ نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں نا، یہ تو پڑی رہتی ہے۔ اور میرے ساتھ اتفاق کی بات ہے کہ جب میں کام کر کے فارغ ہوتی تھی نا، ابھی لیٹنے لگتی تھی، ایسی کوئی قدرتی بات ہوتی، تب بھی میرے ہسبینڈ آ جاتے تھے اور مجھے کہتے تو ابھی لیٹی ہے، تو پھر لیٹی ہوئی ہے، تو پھر سوئی ہوئی ہے۔ تو مجھے یہ چیزیں بڑی تکلیف دیتی تھی کہ دیکھو ذرا کہ اگر میں سوئی ہوں، لیٹی ہوں، تو پھر کام کون کرتا ہے۔ بس جی یہ کام کے ہی چکروں میں نا ہم ایسے اپنے عزیز رشتے جو ہیں گوا بیٹھتے ہیں کہ جب آپ کسی بہو کو لے کے آتے ہیں نا، میرا ایسا ماننا ہے، تو اس سے اچھے طریقے سے نہیں نہ رہتی۔ تو بہت کم بہویں ایسی ہیں جو آخر تک آپ تک چلے، نہیں تو وہ معاملے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ایسے گھر جو ہیں آباد ہوئے برباد ہو جاتے ہیں۔ باجی
ہمارا معاشرہ ہی ایسے ہے کہ ہم ہر ایک کو ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں. ہم اپنی بیٹی کو تو بڑا کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتے. بات جی ایسی باتیں ہیں کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی. اور ایسے وہ میرے ساتھ تو ایسا ہوتا تھا کہ مجھے کھانا بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے جب آؤٹ آف فیملی میں آپ کی شادی ہوئی ہو تو پھر ہر حساب سے آپ کو جھجک آتی ہے کھانا کھاتے وقت، بیٹھتے وقت، کیونکہ آپ بالکل آؤٹ آف فیملی سے آئے ہو تو ہر ایک گھر کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، اپنے طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن مجھے اپنے نہیں ذرا بھی سمجھ آئی تھی کہ لوگ کس طرح کے کیا کرتے ہیں کیا نہیں. تو سامنے منہ پہ کچھ اور ہونا، بعد میں بالکل اس سے دشمنی کر لینی کہ اس کو تو بس ہم ایک سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتے. اور کیسے کیسے لوگ اللہ پاک نے دنیا میں بھیجے ہوئے ہیں. میری جو ساس تھی وہ بہت اچھی اور بہت نیک خاتون تھی. تو جو تھی وہ میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتی تھی. انہیں احساس بھی تھا کہ یہ کسی کی بیٹی نہیں، میں اپنی بیٹی اپنے گھر بیٹی لے کے آئی ہوں. لیکن کچھ لوگوں کو یہ چیزیں بالکل بھی زیب نہیں دیتی، برداشت نہیں ہوتی. وہ اس چیزوں کو بھی نہیں برداشت کر سکتے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے. یا آپ سمجھتے ہی ہوں گے اب گھر میں لا کے تو دوسرے کا جینا ہی حرام کر دیتے ہیں. اتنا زیادہ کہ وہ بس کہتا ہے کہ میں یقین مانے میں اتنی ڈپریشن میں جا چکی تھی کہ مجھے کوئی بات کرتا تھا نا، مجھے بالکل نہیں سمجھ آتی تھی کون کیا بات کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. اور والدین جو ہوتے ہیں وہ جب ان کو کچھ بتایا نہ جائے تو وہ کیا کر سکتے ہیں. اور اللہ پاک جو ہے کہ کبھی بھی کسی بھی بیٹی کو کسی بھی آزمائش میں نہ ڈالے، اس طرح کے حالات نہ لے کے آئے. اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو حفظ و ایمان میں رکھے. بس جی میری تو جو تھی نا، جب کہ میں امی کی طرف آئی ہوں نا، میں ایسا سمجھتی ہوں، ایسا کیا سمجھتی ہوں، میں کافی زیادہ چینج ہو چکی ہوں. میرے میں جو ہے نا خود اعتمادی آ چکی ہے اور میرا ذہن جو ہے وہ فریش ہوتا ہے، کیونکہ میں اپنی والدہ سے بات کرتی رہتی ہوں. اپنے بہن بھائیوں میں تھوڑا بزی ہوں. ماشاءاللہ سے میرا بیٹا تھوڑا بڑا ہو گیا تو اس طرح سے. لیکن یہ جو گزرا ہوا وقت ہوتا ہے نا، یہ آپ کو جو ہے نا وہ بھولنے نہیں دیتا. پچھلی ساری یادیں جو ہیں وہ تازہ ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ضروری تو نہیں آپ اپنی والدہ کی طرف رہتے ہیں تو یہ چیز جو ہوتی ہے کہ آپ کو نہ یاد آئے. اور ایسے پھر نفرتیں پڑتی پھر دور ہو جاتے ہیں. جب میں پہلے شادی سے پہلے ہوتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک بہن بھائی ہوں اور ایک دوسرے سے چچا وہ اور مزاج کا ہے اور دوسرا اور وہ آپس میں ملتے نہیں، کیسی بات ہے. کہ مجھے یہ باتیں بڑی عجیب لگتی تھی. پر ایک انسان آپ کو ملنا ہی نہیں چاہے تو دوسرا آپ کو ملے، وہ کتنی دیر بھی مل سکتا ہے. بات جی یہ دیکھیں، باتوں میں بتانا بھول گئی، یہ بہت ہی زبردست امی جی بنا رہے ہیں بھنڈی. امی جی نے کاٹ کے دی تھی. ان کی طبیعت تھوڑی زیادہ ہی خراب رہتی ہے، گرمی میں تو زیادہ ہوتی ہے، اے سی سے بالکل باہر نہیں نکلتی. ان کے سر کا بھی کچھ ایشو ہے تو اس سے بھی انہیں نا زیادہ وہ جو ہے پین ہونا شروع ہو جاتی ہے تو چکر آتے ہیں. تو یہ جو تھی نا، یہ بھنڈی کی بہت زبردست ریسپی ہے، یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے. یہ ایک تھوڑی بڑی لمبی بھنڈی تھی اور جو چھوٹی تھی جو بڑھ نہیں سکتے تھے تو وہ امی جی نے نا مجھے دوسرے طریقے سے کاٹ دی تھی. جو ہم نارمل بھنڈی بناتے ہیں نا اس طرح کی یہ جو ہے وہ کاٹ دی تھی. یہ جو گڑ والے تھوڑے رائس تھے تو یہ مجھے نیچے جڑے ہوئے رائس بڑے پسند ہیں، تو وہ تو خیر جڑے نہیں تھے تو میں نے توے پہ ہی اس کو نا روسٹ کر لیا تھا. یہ سب سے پہلے کڑھائی میں آئل ڈال کے تو یہ جو تھی نا بھنڈی، اس کو کر لیا تھا فرائی کرنے کے بعد اس کو نکال کے میں نے رکھا تھا سائڈ پہ. اس کے بعد پھر امی جی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جو دوسری بھنڈی ہے نا، میں سمجھی اسی کے اندر فرائی کروں گی. تو امی جی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے اندر نہیں فرائی ہوگی، ہو بھی سکتی ہے لیکن توے پہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ آتا ہے، اچھا خاصا، تھوڑا سا نہیں اچھا خاصا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو توے کے اوپر اس طرح سے آئل کو پھیلا کے تو تھوڑی سی اس میں بھنڈی جو ہے نا اس طریقے سے اس کو کرنا ہے فرائی. امی جی کو بھنڈی بہت پسند ہے تو امی شوق سے کھانے بھی شوق سے ہی بناتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں، یہ ایک بھنڈی کر کے اس میں مسالہ بھرا ہے. مسالے میں کٹی وہ کیا کہتے ہیں، دھنیا پاؤڈر، لال مرچ پاؤڈر، نمک تھوڑا سا اور لیمن جوس جو ہے اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر املی کا پلپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن اس میں امی جی نے ماشاءاللہ سے ڈالا ہے
لیمن کا جوس، کیونکہ اس سے زیادہ اچھا ان کو ٹیسٹ پسند ہے، اس کی کھٹائی زیادہ پسند ہے۔ باجی ایسے کر کے آہستہ آہستہ یہ ساری بھنڈیاں کر لیں گے فرائی، اور یہ سب سے مشکل کام ہے، لیکن سبزی بھی جو ہے بڑے اچھے طریقے سے بنی ہو تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سبزی نہیں پسند کرتے، اس طریقے سے بنائی ہو نا تو کھانا بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ باجی ادھر دوسری طرف امی جی کر رہے تھے بھنڈی کو فرائی، اور میں نے جلدی سے کٹر کی مدد سے پیاز کو کیا تھا، کاٹا تھا، کاٹ کے میں نے کہا دوسری طرف میں جو ہوں اس کو براؤن کر لیتی ہوں، کیونکہ کھانا ہو رہا تھا لیٹ، اس کا تھوڑا ٹائم لگتا ہے کھانا بناتے وقت، کٹنگ کرتے وقت، تو ٹائم تھوڑا زیادہ ہو رہا تھا، تو میں نے کہا ایک طرف امی جی کی ماشاءاللہ سے بہت زبردست سی بھنڈی ہو چکی تھی فرائی، اور دوسری طرف میں کر رہی تھی پیاز کو براؤن کرنے کے بعد جو تھا نا ٹماٹر جو تھے وہ ساتھ ہی میں نے چولہے پہ رکھ دیے تھے، اس کو میں نے کیا کرنے، ایک میرے بھول جاتا ہے، میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، یہ جو تھی نا یہ سبز مرچی تھی، اور اس کے اندر امی جی نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا لیمن جوس وہ لگا کے بھنڈیوں کو بھرے ہیں، بھنڈیوں کو سوری یہ مرچی کو، اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے، اور یہ بھی اسی کے اندر جو ہے میں دم میں اسے لگاؤں گی، اور یہ بہت مزے کی بھنڈی ہے۔ تو یہ اتنی مزے کی ریسپی تھی نا، تو میں نے کہا یہ لازمی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس طرح سے آپ جب بنائیں گے نا تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ والی ریسپی کیسی لگی، اور مرچوں کو بھی امی جی نے یہ دیکھیں تھوڑی سی وہی جو گھی تھا توے کے اوپر اس کے اوپر ہی میں ڈال کے تو اس کو کروں گی براؤن، اس کو اچھے طرح سے براؤن ہوگا۔ براؤن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مرچوں کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، مرچوں کا تو تیکھا پان ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اس کو کریں گے فرائی کرنے کے بعد پھر دوسری طرف دیکھیں ماشاءاللہ سے پیاز جو تھا وہ براؤن ہو چکا تھا، جو یہ ٹماٹر تھے اس کے چھلکے اتار کے تو اس کو میں نے جو تھا وہ سائڈ پہ کر کے رکھے تھے، تھوڑی سی سبز مرچی، اور جب میں یہ مرچی ڈالنے لگی تھی تو امی مجھے بتا رہے تھے کہ مرچی سے تھوڑا سا ہاتھ تو ہے نا ہلکا رکھنا، کیونکہ اس میں جب مرچی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بھنڈی میں بھی مرچ بھری ہوئی ہے، تو یہ جو ہے یہ ٹماٹر سکن اتار کے تو یہ رکھ دیے تھے، یہ اس کے اندر شامل کریں گے۔ بھنڈی میں ساری بھنڈی میں مرچ بھری ہوئی تھی، اس وجہ سے جتنا پیاز ہے مسالہ ہے اس حساب سے مرچی اس میں تھوڑی سی کم رکھیں گے، کیونکہ ہم نے سبز مرچی جو ڈالیاں اس کا مرچوں کا ٹیسٹ بھی جو ہے نا وہ بڑا اچھا سا اس میں آئے گا۔ باقی جو لیمن جوس تھا وہ میں نے اس کے اوپر سے ڈال دیا تھا، اور اس کو اب جو ہے ہلکا سا دم پہ رکھوں گی تاکہ ٹماٹر ہو جائیں سافٹ، اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس میں میں نے کٹی ہوئی مرچ کا استعمال کیا، آپ جو ہے جو گرین مرچی ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، نمک اور ہلدی اس میں ڈال کے اس کو لگا دیں گے دم۔ ماشاءاللہ سے اللہ پاک کیسے کیسے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، کس کس کھانے سے نوازتا ہے، اس کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کرنا اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح سے بندے کو دیتا ہے۔ بس جی حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ مجھے امی جی جو تھے اپنے گھر لے آئے تھے، کیونکہ میں اب رینٹ پہ رہنا شروع ہو گئی تھی۔ اللہ نے ہر چیز سے نوازا تھا، اپنا مکان تھا، فیکٹری تھی، تقریباً 1 کنال میں ہماری فیکٹری تھی، پھر آہستہ آہستہ ایسے لاسز ہوتے گئے کہ سمجھ ہی نہیں آئی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو بس ایسے نقصان ہی ہوتا گیا۔ پہلے تو ہمارے جنریٹر جلنا شروع ہوئے، پھر مشینوں کو آگ لگ گئی، سمجھ نہیں آئی، چوری ہو گئی اس میں، پہلے کپڑا بہت زیادہ چوری ہوا تھا، سمجھ نہیں آئی تھی، ایک فیکٹری میں آگ لگی، دوسری فیکٹری میں آگ لگی، سمجھ نہیں آئی کیسے ایک دم سے ہو گیا تھا۔ تو میں جو تھی وہ رینٹ پہ رہنا شروع ہو گئی تھی، تو اب حالات اتنے ڈاؤن ہو گئے تھے، کووڈ کے بعد تو کچھ زیادہ ہی تھے، تو پھر رینٹ بھی جو تھا نا وہ صحیح سے نہیں دیا جا رہا تھا، تو پھر امی جی نے جب دیکھا کہ حالات اتنے خراب ہیں تو پھر میں امی کی طرف رکنے کے لیے آ گئی، اب ادھر ہی ہوں۔ اب جلدی سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے میرے حالات تھوڑے سے بہتر کریں تو پھر میں اپنے چلی جاؤں گی۔ تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بڑا دکھ لگتا ہے، صدمہ سا پہنچ جاتا ہے جب میں ایسے سوچتی ہوں کہ میں نے امی جی کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، کیونکہ شاید اللہ پاک نے میری قسمت میں والدین کی وہ کیا خدمت لکھی ہوئی ہے ابھی، تو اس وجہ سے میں اپنی والدہ کی طرف ہوں۔ تو جو ہے یہ دیکھیں میں نے بھنڈی اس میں ڈال کے تو اوپر سے یہ جو کٹا ہوا دھنیا ہوتا ہے وہ ڈال کے تو اس کو بس دم پہ رکھ دیں گے۔ مرچی بھی اسی طرح 2-3 منٹ کے بعد اس کو دم لگائیں گے۔ بہت زبردست سی یہ ریسپی آپ نے ضرور وہ ٹرائی کرنی ہے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ
میری ہر نیو آنے والی ویڈیو اور ریسپی آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ بس جی باتیں کرتے کرتے مجھے تو خیال ہی بھول گیا تھا کہ بس یہ بھنڈی بھی دم پہ رکھی ہے، اور اس کو اگر آپ تندور کی روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں بہت مزے کی لگتی ہے، ناشتے میں کھائیں، جیسے بھی کھائیں، بس اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ جب یہ نعمتیں اللہ پاک کچھ عرصے کے لیے آپ سے چھین لیتا ہے نا، تو پھر آپ کو اس چیز کا بڑا خیال آتا ہے کہ ایسے ہوتا تھا۔ تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنے قابل ہونا اتنا لوگوں کو بھی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دیا کریں، تاکہ وہ آپ کے حق میں بھی دعا کریں، اور آپ کے حق میں بھی دعا کریں، آپ دوسروں کے حق میں دعا کیا کریں۔ بس جی شکر اللہ پاک کا، اللہ پاک نے اتنا اچھا، اتنا زبردست سے کھانے سے نوازا۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دوسروں کو بھی دیا کریں آپ، کوئی اپنے اناج میں سے کوئی اناج کا دانہ ہی، بسکٹ کوئی اللہ کی مخلوق کو ڈالا کریں، تاکہ اللہ برکت ڈالے۔